الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس بر صغیر میں اور خصوصاً اس وطن عزیز میں مختلف اوقات میں مختلف فتنے اٹھے ہیں، اور ان فتنوں کا تعلق اعتقاد اور عقیدے سے بھی تھا، اور ان کا تعلق سیاسی حالات سے بھی تھا۔ مختلف اوقات میں یہ فتنوں کا سلسلہ اس بر صغیر میں اور خصوصاً اس وطن عزیز میں رہا ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کے بچانے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے، وہاں اس سے پہلا قدم بھی ضروری ہے کہ اسے ان فتنوں کا تعارف، اور ان فتنوں کی شدت اور تاریکی کا بھی اندازہ ہو۔ اگر ان فتنوں کا صحیح طور پہ تعارف نہیں ہوگا تو پھر دوسرا قدم بہت مشکل ہوگا کہ ان فتنوں سے حفاظت بھی ہو جائے۔ تو تعارف بھی ضروری ہے، اور پھر اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس 14ویں صدی کے اندر اس بر صغیر میں اور وطن عزیز میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے زیادہ تاریک فتنہ، اور سب سے پرخطر فتنہ، اور سب سے بدترین فتنہ وہ فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ دنیا میں اسلام کے خلاف فتنے آئے ہیں۔ کوئی فتنہ اسلامی نظام کے خلاف تھا، کوئی فتنہ اسلامی شریعت کے خلاف تھا، لیکن یہ تاریک اور بدترین فتنہ محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کے خلاف تھا۔ اس لیے کہ اگر ختم نبوت نہیں تو امت مسلمہ نہیں، ختم نبوت نہیں تو قرآن غیر محفوظ، اللہ کے نبی پر آنے والی وحی غیر محفوظ، مسلمانوں کی اسلامی خلافت غیر محفوظ۔ یہ ایک مسلسل ایک نیا ایسا فتنہ ہے جس میں نبی کی نبوت کے مقابلے میں ایک نبوت، نبی کی وحی کے مقابلے میں ایک اپنی وحی کا سلسلہ، نبی کی شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت اور اپنے شعائر، اور دین اسلام کے مقابلے میں اپنا دین، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے مقابلے میں ان کا اپنا مکہ المسیح، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے مقابلے میں ان کا اپنا مدینہ مسیح، یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلافت کے مقابلے میں ان کی اپنی خلافت قادیانیت، یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلفاء کے مقابلے میں ان کے اپنے خلفاء، یعنی زندگی کے ہر سلسلے میں وہ ایک متوازی اور مقابلے پہ ہے اسلام کے مقابلے میں۔
چونکہ مسلمانوں کو اس فتنے کا بسا اوقات احساس نہیں ہوتا تو بہت سرسری انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ جی کافر تو ہندو بھی ہے، اس کی مصنوعات استعمال کی جاتی ہے، کافر تو عیسائی بھی ہے، اس کی مصنوعات استعمال کی جاتی ہیں، کافر تو یہودی بھی ہے، اس کی مصنوعات استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ سب کافر ہیں، اسلام کے مقابلے میں ان کا اپنا اسلام نہیں، اسلام کے مقابلے میں ان کی اپنی امت نہیں۔ قادیانی وہ طبقہ ہے جو کافر ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کافر ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کافر ہے قرآن کو ماننے کی بات کہتا ہے لیکن اپنی وحی کا قائل ہے، خلفاء کو مانتا ہے لیکن اپنے الگ خلفاء کا قائل ہے، وہ نبی کی شریعت کو زبان سے ماننے کا اعلان کرتا ہے لیکن اپنی شریعت اور اپنے شاعر بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک متوازی ہے۔ اس لیے اس 14ویں صدی کا سب سے بدترین فتنہ یہ فتنہ قادیانیت ہے۔ اس لیے ان کی مصنوعات، ان سے تعلقات، ایسا شخص جو ان کی مصنوعات کو اور ان سے تعلقات رکھتا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ کی نبی کی شفاعت سے محروم رہے گا، اللہ کی نبی کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ اس بر صغیر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ جب اللہ نے یہ قرآن اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ اس امت کا ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ اب وہی مکمل ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اسلامی زندگی کا سارا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا۔ ایک یہودی کہنے لگا اگر یہ اعزاز ہمیں ملتا، یہ اعزاز ہمیں ملتا کہ اب دین مکمل ہو گیا تو ہم اسے بطور خوشی کے عید کا دن مناتے اپنے مذہب میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس دن یہ قرآن کی آیت اتری ہے وہ دن مجھے خوب یاد ہے، وہ مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن تھا، دوسرا جمعے کا دن تھا۔ یہ اس امت کا بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، نبوت ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اسلامی شعائر مکمل ہو گئے، یہ ایک مکمل دین ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے یا رسالت کا اور نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ میرے نبی کے مقابلے پہ آتا ہے اور میرے نبی کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں آتا ہے، وہ میرے نبی کی امت مسلمہ کے مقابلے میں ایک نئی امت کی بنیاد رکھتا ہے، نئی امت کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا محمود جو ان کا دوسرا خلیفہ گزرا ہے غلام احمد قادیانی کے بعد، اس نے علل اعلان کہا کہ جو مرزا کو نہیں مانے گا وہ نہ صرف یہ کہ جہنمی ہے بلکہ بدترین کافر بھی ہے۔ وہ ساری امت مسلمہ اور کفر کے صف میں کھڑا کرتا ہے، ساری امت مسلمہ، اس لیے کہ وہ ایک متوازی حکومت ہے اور متوازی سلطنت ہے اور متوازی ایک دین ہے اور ایک متوازی امت ہے، اس کا امت مسلمہ سے تعلق کوئی نہیں۔ لیکن بس اوقات مسلمانوں کو اس فتنے کی شدت کا احساس نہیں ہوتا، اس کے پیش نظر وہ تاریخی پہلو نہیں ہوتے۔ اب 1953 کے اندر مسلمانوں نے جب اس فتنے کے خلاف تحریک چلائی، اس فتنے کے خلاف، تو بیک وقت مسلمانوں نے 10,000 آدمیوں کی شہادت کی قربانی دی۔ اس بر صغیر میں 10,000 آدمی شہید ہوئے، لاہور کی گلیاں خون سے، جسے کہیں کہ ان کے اندر ان کی نالیوں میں اور گلیوں میں خون بہنے لگا، اور اس قدر شہادت ہوئی 10,000 کی تعداد۔ بظاہر اس وقت کے حکمران جو ان کے تحفظ کر رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اس تحریک کو کچل دیا،
لیکن اللہ خیر دے اس بر صغیر کے علماء کو، جنہوں نے ہر لمحے مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام کیا، انہوں نے جیل کی کال کوٹریوں کو آباد کیا اور اپنی زندگی میں سختیاں برداشت کی، کافر اور ان کے غلاموں کے ظلم برداشت کیا، لیکن مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہر قربانی کے لیے آگے نظر آئے۔ یہ تحریک کا ایک سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کے اندر مسلمانوں نے پھر تحریک چلائی، اور تحریک کا آغاز یہ ہوا کہ ربوہ جو ان کا مرکز ہے، جو انہوں نے اپنا ایک شہر بنا رکھا ہے، وہاں نشتر کالج کے نوجوان طلباء جب وہاں سے گزرے تو ان قادیانیوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ان مسلمان نوجوانوں پہ تشدد کیا، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک تحریک پھر نئی اسے زندگی ملی، اور پھر اللہ کا فضل ہوا، علماء کی قربانی اور عوام اور مسلمانوں کا سچا ایمانی اور اپنے نبی سے سچا عشق نے رنگ دکھایا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا شخص اور اس وقت کی اسمبلی جس کے اندر انتہائی بے دین لوگ بھی موجود تھے، اللہ نے علماء کی قربانیوں کو اور مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول کیا، اور آخرکار 7 دسمبر، آج دسمبر کا دن، 7 ستمبر ہے، آج 7 ستمبر ہے، اسی 7 ستمبر میں 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر آئینی طور پہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے ایک الگ فرقہ اور اقلیت قرار دیا گیا، اور اللہ کا فضل ہوا کہ یہ ایک ناسور تھا جو امت مسلمہ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہ ایک ناسور تھا جو امت مسلمہ کے ساتھ جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور اس سے امت مسلمہ کے جسد کو اس ناپاکی سے، گندگی سے پاک کر دیا گیا، اور پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کی اسمبلی میں یہ قانون منظور ہوا کہ یہ ایک اقلیتی فرقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلامی شاعر کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، یہ اپنے مسلمانوں کے قبران میں قبضیانی دفن نہیں ہو سکتا۔ پھر 1984 کے اندر جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے اندر امتناع قادیانی آرڈیننس نافذ ہوا، جس نے الحمدللہ ان کو اور رسوا اور ذلیل کر دیا۔ تو یہ ایک تاریخ ہے جو اس بر صغیر کے مسلمانوں نے اور اس وطن عزیز کے علماء اور مسلمانوں نے الحمدللہ چلائی، اور اپنے نبی سچے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق اور محبت کا اظہار کر کے اور نوجوانوں کی قربانیاں دی اور جیلیں آباد کی، اور جسے کہیں کہ دنیا کے اندر ان جیلوں کے اندر سختی برداشت کی، لیکن کل قیامت میں اپنی نبی کے سامنے وہ سرخرو ہو کے حاضر ہوں، سرخرو ہو کے حاضر ہوں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے جو اس فتنے کے خلاف یہاں کے اکابر علماء نے اور غیور اور غیرت مند مسلمانوں نے الحمدللہ چلائی، اور 1974 کے اندر جب یہاں کی ہڑتال ہوئی تو آج تک اس پاکستان کے اندر ایسی ہڑتال نہیں ہوئی جو مسلمانوں نے الحمدللہ علماء کی آواز پر اور اپنی نبی کے سچے عشق اور محبت میں اس کا مظاہرہ کیا، اور تمام طبقات نے اس معاملے میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ناسور ہے ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی، لیکن الحمدللہ علماء کی قربانیاں اور مسلمانوں نے اپنی غیرت کا جب مظاہرہ کیا تو وہ مجبور ہوا اور اس نے اسمبلی کے اندر اس دن کھڑا ہو کے اعلان کیا کہ یہاں ہم اکثریت کے مطابق اور جمہوریت کے مطابق ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طبقے کا تعلق امت مسلمہ سے کوئی نہیں، لیکن چونکہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی حکومت جب اس بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی تبھی انگریز سے کہا تھا کہ یہ قادیانی مسلمانوں سے ایک الگ فرقہ ہے، اسے اقلیت شمار کیا جائے، لیکن چونکہ یہ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ اسی نے خود ہی اس کی آبیاری کی تھی،
جو مسلمانوں کی سیاسی طور پہ بھی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ اور مسلمانوں کے مذہب اور عقیدے کے لحاظ سے بھی نقصان دہ، اور ہمیشہ انگریز اور مسلمان دشمن قوتیں ایسے قوتوں کا تحفظ کرتی ہیں، ایسی قوتوں کا تحفظ کرتی ہیں۔ تو اگرچہ یہاں پر اس طبقے کے خلاف آئینی طور پہ یہ طبقہ غیر مسلم ہے اور امتناع قادیانی آرڈیننس کے مطابق یہ شعار اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان کفر کا چراگاہ بنا ہوا ہے، کفر کا چراگاہ بنا ہوا ہے، اور آج بھی اس کے غلام اس پاکستان پہ مسلط ہیں، جس کا نقصان یہ ہے کہ یہ طبقہ اور یہ اقلیتی فرقہ پھر سر اٹھا رہا ہے، اور پاکستان کے بہت بڑے اعلیٰ مناصب پر آج بھی یہ طبقہ موجود ہے، چاہے وہ فوج ہے اور چاہے وہ جسے کہیں کہ مختلف قومی ادارے ہیں، اس کے اندر بھی یہ طبقہ موجود ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، مسلمان الحمدللہ آج بھی غیور ہے، اور الحمدللہ یہاں کے علماء بھی آج بھی اس فتنے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت اکابر کی ایک منظم جماعت ہے جس میں تمام طبقات الحمدللہ شریک ہے، اور اس جماعت نے ہمیشہ الحمدللہ اس فتنے کے خلاف کام کیا ہے۔ تو میں اس تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ تاریخ وہی ہے کہ جس تاریخ میں یہ طبقہ غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن آج اس کی مارکیٹ میں بہت ساری مصنوعات ہیں، اور بہت ساری مصنوعات ہیں، اور بہت سارے کمزور مسلمان بس اوقات کہتے ہیں جب قادیانیوں کے ہاں، جب اس ہندوؤں کے ہاں کام کیا جا سکتا ہے، اور جب عیسائیوں کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، اور جب یہودیوں سے معاملات طے کی جا سکتے ہیں، اور جب سکھوں سے معاملہ کیا جا سکتا ہے، تو قادیانی سے کیا حرج ہے؟ نہ میرے عزیزوں، قادیانی میں اور دیگر کافروں میں بہت فرق ہے۔ قادیانی کافر ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ امت مسلمہ سے اس کا تعلق نہیں، لیکن اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شامل کرتا ہے۔ بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ ذرائع ابلاغ میں دیکھیں گے، جہاں بھی آپ محمد رسول اللہ کا نام اگر آپ کسی انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے تو فوراً آپ کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں قادیانیوں کی ویب سائٹیں کھل جائیں گی، سینکڑوں کی تعداد۔ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کبھی آپ اسے قائل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ آپ کو قائل کر لیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس دجل ہے، فریب ہے، جھوٹے ہے، فریب ہے، ان کا سارا نظام فریب پہ چل رہا ہے۔ جیسے دجال آئے گا اور دجال دیکھنے میں کچھ اور نظر آئے گا، حقیقت میں کچھ اور ہوگا۔ دجالی فتنہ دیکھنے میں کچھ اور نظر آئے گا، حقیقت میں کچھ اور ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، اور کہے گا جو میری مانے گا اسے زندگی کی خوشحالی ملی، خوشحال زندگی ملی، اور جو مجھے نہیں مانے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور دنیا کے اندر نامراد ہوگا۔ تو کمزور لوگ جو دنیا کے اندر مادیت میں پھنسے ہوئے ہوں گے وہ اس کی بات مانیں گے، وہ حقیقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ آج بھی اسی طرح یہ قادیانی وہ دجالی فرقہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں مادیت ہے۔ جرمن چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، یہ مسلمان نوجوانوں کو آ کے سامنے مادیت پیش کرتے ہیں کہ تم اگر قادیانیت قبول کر لی تمہارے لیے خوشحالی ہے، تمہارے لیے مناصب ہے، تمہارے لیے بڑی تنخواہیں ہیں، اور تمہارے لیے بہت کچھ ہے، بشرطے کہ احمدی بن جاؤ، اور بشرطے کہ تم قادیانیت کو قبول کر لو۔ تو جب ایمان کمزور ہوتا ہے میرے عزیزو، تو آج باہر کی دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اس لیے کہ یہ ان کا خود کاشتہ پودا ہے، ذرائع ابلاغ پر یہ مکمل طور پہ چھایا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کم از کم اتنا مطالعہ تو ہو، اتنی خبر تو مسلمانوں کے ہو کہ آئندہ نسلیں اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں، اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ پاکستان کے لیے جہاں مسلمانوں کے لیے اعتقادی طور پہ بہت خطرناک ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے لیے بھی سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ ادھر حقیقت غیروں کے ایجنٹ ہیں، یہی وجہ ہے
جب بھی قادیانیت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو جتنے اس ملک کے اندر کافروں کے غلام ہیں وہ فوراً ان کا تحفظ کرتے اور ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے، اس لیے کہ ان کے آقا کی چاہت یہی ہے کہ اس فرقے کو اور اس اقلیت کو یہاں خوب ترقی دی جائے، اور اس ترقی سے در حقیقت کفر کا سارا ایجنڈا مکمل ہوتا ہے۔ آج بھی اس لیے بڑے بڑے عہدے اور مناصب پر یہ طبقہ فائز ہے، لیکن میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا تو بہرحال گزر جائے گی، کل قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے حاضری ہے، حوض کوثر پہ بھی حاضر ہونا ہے، اور ہمارے لیے آخری سہارا نبی کی شفاعت ہے۔ اگر ہم ختم نبوت کے لیے کچھ کر گئے اور اس نبی کی تحفظ کے لیے کچھ کر گئے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ایسے ذرائع، ایسے لٹریچر کا مطالعہ ہو اور اپنی اولاد کو بھی اس فتنے سے آگاہ کیا جائے کہ آج کا دن اس بر پاکستان، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، بہت سارے مسلمانوں کو اس کی بھی خبر نہیں کہ آج کی تاریخ میں 1974 کے اندر پاکستان کے قومی اسمبلی کے اندر یہ اقلیت قرار دیا گیا، قادیانیت کا طبقہ، اور غیر مسلم قرار دیا گیا، اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ اللہ کرے آئندہ حکمرانوں کو بھی اللہ رب العزت اس آئین کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت یہاں کے مسلمانوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔